الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 2 سیقول اور سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 169 سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ہوش مندو، قصاص میں زندگی ہے تمہارے لیے، اگرچہ معاف کر دینا بھی ایک اچھا تصور ہے، اسلام بھی کہتا یہی ہے، چاہتا بھی یہی ہے کہ معاف کر دو، مگر قتل کے معاملے مقدمات میں اگر صرف خود ہمیشہ اپنی جانب سے اپنی طرف سے معافی دے دی جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ورنہ تو قتل کا سلسلہ یہ جاری و ساری ہو جائے گا، اور ہر شخص پھر کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بھائی چونکہ مجھے تو پکڑے جانا ہی نہیں ہے، میری جان تو جانی ہی نہیں ہے، میری جان تو محفوظ ہی رہے گی، چنانچہ ایک قتل و غارت گیری کا سلسلہ وہ شروع ہو جائے گا اور ایک خطرناک سلسلہ چل جائے گا۔ تو جب ایک انسان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا تو لہذا مجھے مقتول کے جو ورثاء ہوں گے ان کے سامنے لا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا اور میری جان ان کے ہاتھ میں ہوگی، لہذا ان کی مرضی ہو تو مجھے قصاصاً قتل کر دیں اور ان کی مرضی ہو تو مجھے دیت لے کر آزاد کر دیں، یا چاہیں تو دونوں چیزوں سے ہی معاف کر دیں، نہ قصاص لیں نہ دیت لیں اور نہ جو ہے اور کوئی سزا میرے اوپر لاگو کریں، بلکہ مجھے جو ہے نا وہ میری زندگی بخش دیں، تو یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن جب ایک قانون ہوگا قصاص کا تو اب اسے ڈر لگا رہے گا، اور اگر یہ قانون ختم کر دیا جائے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اس کے لیے بڑی کوشش بھی کری، لیکن چونکہ قرآن کا قانون ہے، اللہ کا طے شدہ قانون ہے، اور اس قانون کو اگر کوئی انکار کر دے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہا، اسلام دائرہ اسلام سے خارج۔ قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور پورے یہ تو باقاعدہ آپ نے 2 آیات یہاں پر سن لی نا، کہ جس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی سے لے کر وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ تک، یہ دونوں آیتیں جو ہیں 178 اور 169، تو یہ پوری دونوں آیات ایک پورا قانون جو ہے نا وہ بتلا رہی ہے، نافذ کر رہی ہیں۔ اور دنیا ہے، اللہ جانتے ہیں سب سے پہلا قتل جو ہے قابیل نے اپنے بھائی حابیل چھوٹے بھائی کا کیا، کس چکر میں کر دیا؟ لڑکی کے چکر میں۔ اب جتنے بھی قتل ہوتے چلے جا رہے ہیں
وہ اس کے ذمے میں بھی جا رہے ہیں. تو اسی لیے فرما دیا کہ اس میں بدلہ لینے میں ہی اصل زندگی ہے. اور یہ حقیقت ہے، جب ایک گناہ کسی سے ایسا ہو جائے قتل کا، اور پھر اسے بدلے میں قتل کر دیا جائے، تو لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے اس گناہ سے بچ جاتے ہیں. ورنہ تو گناہ سے بچنا یہ بڑا مشکل عمل ہے انسان کے لیے. لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ سزا خطرناک ہے تو بچ جاتا ہے. اور اگر قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا تو بہت سی برائیاں جنم لے لیں گی. اگرچہ بظاہر دیکھا جائے تو ہر ایک آدمی کی جان جو ہے نا وہ پھر بہت سستی ہو جائے گی، لینا آسان ہو جائے گا، جیسا کہ ہم فی زمانہ دیکھتے بھی ہیں. اب دیکھیں ہمارے کتنے بڑے عالم دین ابھی 3 دن پہلے شہید کر دیے گئے، گولیوں کی بوچھاڑ ان پر کر دی گئی. اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ بھئی گناہ قصور کوئی نہیں ہے. مارنے والے کو پتہ نہیں میں مار کیوں رہا ہوں، مرنے والے کو پتہ نہیں میں مر کیوں رہا ہوں، مارا کیوں جا رہا ہوں بھائی. اور ایک اتنے بڑے عالم دین کو جو ہے سر عام شہید کر دینا کتنا بڑا وبال ہے. ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے 40,000 عام آدمیوں کی جان جائے گی. اس کے بدلے 40,000 انسانوں کی. بتائیں کہہ رہے کتنے علماء شہید ہو گئے تو گن لو، تعداد لگا لو، کتنا مقروض ہو گیا پاکستان تو. اور یہ سلسلہ رک بھی نہیں رہا، سلسلہ چلے جا رہا ہے. اور ابھی پرسوں ایک اور عالم دین کو شہید کیا ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ ان کی آواز اور ان کی بات جو ہے نا نظام کو بدلنے کے اندر جو ہے نا اثر ڈال رہی ہے. قرآن ایسی کتاب ہے، اس کو جو سمجھانے بیٹھے گا نا وہ پکا جو ہے نا شہادت کا مرتبہ. بڑے بڑے علماء ہمارے جو پاؤں سے معذور تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، کسی کو کیا تکلیف پہنچائیں گے، ان کو جو ہے نا شہداء کی لسٹ میں جو ہے شامل کر دیا گیا. تو اگر ان کے مقتول جو بھی قتل کرنے والے ہیں اس کو نہیں پکڑا جائے گا، کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جائے گا، سزا نہیں دی جائے گی تو لاقانونیت پھیلے گی. جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ قاتل جو ہے سر عام گھوم پھر رہا ہے، آپ کے ہی نظام سے چکر بازی دے کر اس کو اور پورا اپنا حساب کتاب بنا کر اس کو سزا ہی نہیں مل رہی. اور اگر اسی کو سزا دے دی جائے تو قرآن کیا کہہ رہے کہ یا اولی الالباب، ارے عقل مندو ذرا سا تو تھوڑا سا تو عقل سے سوچو کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، اس طرح ہوتا تھا کہ بہت سے جاہل لوگوں کے درمیان نا جملے مشہور تھے. کس انداز کے کہ وہ کہتے تھے، کہا جاتا تھا کہ قتل کرنا قتل کی روک تھام کا ذریعہ ہے، یعنی کہ خون بہانا. جیسے ہمارے یہاں بھی ہے نا بھائی، خون گراؤ یعنی کہ جانور کا، تاکہ جو ہے نا یہ بلائیں ٹل جائیں. تو جب قرآن نے ہی یہی بات فرما دی نا کہ اس کے اندر زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تو اب گویا ان کی ساری باتیں زیر ہو گئیں. قرآن کی بات جو ہے نا وہ اصل سامنے آ گئی، جو سردار ہے. قرآن کی ہر بات کیا ہے، ہر جملہ ہر لفظ سردار ہے، سردار کے مقام پر ہے. تو فرمایا کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس سے کیا ہوگا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. جہاں بھی کوئی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرض فرماتے ہیں تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ادھر کتبہ کا لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے کر آتے ہیں کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے. اگر تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور وہ کوئی مال خیر چھوڑ رہا ہو تو اس کے لیے فرض کر دی گئی ہے یہ بات وصیت کرنا، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ. یہ بات وصیت کرنے کی اسلام میں ابتدا میں کیا تھی، فرض کی گئی تھی، لازم قرار دی گئی تھی.
ابھی تک چونکہ قانون وراثت اس وقت تک نازل نہیں کیا گیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مکمل جو قانون ہے نا وراثت کے مال کی تقسیم کا، وہ نازل نہیں ہوا تھا۔ ابتدائی جو ہے یہ قدم اٹھایا گیا بالکل شروعات کے اندر، تو وہاں پر یہ فرمایا، جیسے ہندوؤں کے ہاں اس زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ اگر باپ مر گیا نا تو ساری جائیداد بڑے بیٹے کے ہاتھ چلی جاتی تھی، نہ بہنوں کو ملتی تھی، نہ دیگر بھائیوں کو، نہ بیوی تک کو بھی نہیں، دیکھیں ان کی ماں کو بھی نہیں ملتی، اور بڑا بیٹے کو مل جاتی تھی، وہ مالک ہو جاتا تھا اور وہ سارا مال جو ہے نا کھا جاتا تھا خود۔ یہ ان کے ہاں وراثت کا طریقہ تھا تقسیم ہونے کا۔ تو یہاں یہ جو آیت بیان فرمائی گئی نا، تو اس آیت کے اندر جو ہے نا وہ سلسلہ بتایا کہ بھائی وصیت کرو، یہ اس وقت فرض کیا گیا، لیکن یہ آیت اب منسوخ ہے، یعنی کہ ختم ہو گئی، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں کتنا۔ پورا قانون جب وراثت کا نازل ہو گیا سورۃ النساء کے اندر، یوصیکم اللہ والی آیت جو ہے نا، لمبی چوڑی آیت ہے، اس میں سارا وراثت کا قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ نساء کے اندر۔ جب وہ نازل ہو گیا تب یہ آیت جو ہے نا منسوخ قرار دے دی گئی، اور اس آیت کا جو ایک حصہ اگرچہ صرف باقی رکھا، وہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی رکھا، وہ سنت بھی ہے، وہ کیا ہے، ایک جز ہے اس کا، کہ مرنے والا 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، یعنی کہ 1/3 مال کے 3 حصے کرے جائیں تو ایک حصہ، اور وہ ایک حصہ بھی غیر وارثوں کے لیے وہ جو ہے نا وصیت کر سکتا ہے۔ جو لوگ اس کے مال میں وارث بنیں گے نا، ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، تو وارثوں کے علاوہ کے لیے وہ وصیت کرے۔ حقاً علی المتقین، فرمائے کہ یہ متقین پر یہ بات واجب ہے۔ تو یہ بتلا دیا گیا کہ مرنے سے پہلے اپنے والدین اور رشتہ داروں کا حصہ متعین کر کے وصیت کر کے جاؤ۔ تو اب چونکہ یہ آیت منسوخ ہے، مگر اگر ایسے لوگ ہیں جن کا یہ مقروض ہے تو ان کو دینے کی وصیت کرنا یہ تو اس پر فرض ہے۔ ایک انسان ہے، وہ کیا ہے، مقروض ہے، کسی کا مال لیا ہے، اس نے قرض لیا ہوا ہے، اور اب اس کے ذمے پہ قرض ہے، تو ایسے ان صحابہ جو مقروض انتقال فرما جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتے تھے کہ میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو یہ قرض حاصل کرنا یا لینا یہ کوئی اچھا نہیں سمجھا گیا اسلام میں، لیکن آج کل جو بینکاری کے خصوصاً نظام ہیں، وہ آپ کو قرض لینے کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ زور لگاتے ہیں۔ بعض لوگ بھی ایسے ہیں جو سود پر قرض دیتے ہیں، تو وہ بھی بڑا زور لگاتے ہیں کہ بھائی آپ بالکل قرض لے لو۔ کبھی کوئی چیز حاصل کرنے میں، خریدنے میں، وہ اس کے ساتھ جو ہے نا سود کا حساب معاملہ کر کے وہ چاہتے ہیں کہ آپ اوپر پیسہ دیں اور اپنی مطلوبہ چیز جو ہے نا حاصل بھی کر لیں۔ ورنہ تو جو قسطوں پر چیزیں خریدی جاتی ہیں وہ تو جائز ہے، اگر شریعت کے عین مطابق عمل کیا جا رہا ہے، قسط پر چیز حاصل کی جا رہی ہے، وہ صورت تو جائز ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ سود کے اوپر، تو یہاں یہ بات بھی اچھے سے سمجھنی چاہیے کہ ایک انسان جو مر رہا ہے نا، ایک انسان مر رہا ہے تو اس کے سامنے کیا عمل کرنا سنت ہے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ وہ اپنے ہوش آواز میں وصیت کر جاتا ہے، جو شخص اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وصیت سن رہا ہے، وہ اس کی وصیت کو سنتا ہے، اور اس کو کیا کرنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے۔ ایک انسان کی آخری سانسیں ہیں اور یہ اس کو جو ہے نا کلمے کے علاوہ ساری کوششیں کر رہا ہے اس کے لیے کہ اس کی سانسیں بحال ہو جائیں۔ چلو CBC کوئی دے رہا ہے بندہ اس کو، جو دباتے ہیں ادھر، ایک بندہ وہ کر رہا ہے، ایک کلمہ تو پڑھے کم از کم، آخری سانسیں۔ پھر جو وہ مر گیا تو اب اس کی یہ وصیت ان کے ذمے پر امانت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی انسان مرے گا تو اب سب سے پہلے اس کے تجہیز و تکفین کے معاملات جو ہے نا اس کے پیسے سے کیے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس نے کسی سے اگر قرض لیا تھا وہ ادا کیا جائے گا، اگر جو نمازیں اس کی رہ گئیں، اس کی روزے رہ گئے تھے، اس کی وصیت کر کے جائے، وہ ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو پھر مال بچے گا وہ وراثت کا مال کہلائے گا۔
وہ پھر تقسیم ہوتا ہے اور اس کا بٹوارا ہوتا ہے. بس ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے نا بس جتنا بھی مال ہے وہ سارا تقسیم ہو گیا. بعض مرتبہ مرنے والا وصیت کرتا ہے تو جو وصیت لوگ سنتے ہیں نا وہ کیا کرتے تھے کہ اگر اپنی طرف سے وصیت کو وہ تبدیل کر دیتے تھے. تو یہ کرنا بھی کیا فرمایا, فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جو کوئی تبدیلی کرے گا وصیت میں, جو کچھ اس نے سنا تھا تو اس کا گناہ اس پر ہی ہوگا جس نے اس کو بدل دیا. تو جب اس نے صحیح وصیت کی تھی تو کیوں اس نے تبدیلی کی؟ تو اب یہ شخص کیا ہوگا, تبدیلی کرنے والا گناہ گار ہو جائے گا. اور جب وہ وصیت کی جا رہی تھی تو تم سمجھ بھی رہے تھے, اس وصیت کو سن بھی رہے تھے, ٹھیک ہے نا, اور تمہارے علاوہ وہیں پر کوئی دوسرا موجود نہیں تھا, جبکہ اللہ تو سن رہا تھا نا. لیکن تم اکیلے بیٹھے تھے تو تم کیا سمجھے کہ شاید صرف میں ہی سن رہا ہوں اور میں تو اس کو بدل بھی سکتا ہوں, اور مجھے تو کوئی جو ہے نا دیکھنے والا نہیں ہے, سننے والا نہیں ہے. تو یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ وقت بندہ اللہ کی نظر میں ہے, ہر وقت, کوئی وقت ایسا نہیں ہے. تو یہ نہ سمجھے, اسی احساس کا نام تو تقوی ہے نا, جو یہ پچھلی آیت میں فرمایا نا, حقاً علی المتقین. تو بعض دفعہ انسان وصیت میں تبدیلی کرتا ہے نیک نیتی کی وجہ سے. نیک نیتی یعنی کہ اس کی اچھا ارادہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جی فلانا بیٹا جو ہے نا اس کا وہ بڑا غریب ہے, میں اس کے حالات اچھے سے جانتا ہوں, لیکن اس نے غلط وصیت کر دی. اس نے جو امیر بیٹا ہے اس کے لیے زیادہ مال, یا جو فلانا ہے اس کے لیے زیادہ مال کی وصیت کر دی جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جن کا اصل حق بنتا تھا, جو زیادہ مستحق تھے, تو یہ اپنی طرف سے رد و بدل کر کے کیا کرتا ہے نیک نیتی کے ساتھ کہ جو جس کو زیادہ غریب سمجھتا ہے اس کے لیے زیادہ وصیت کا بہانہ بنا کے نا غلط بیانی کر دیتا ہے, ایسا کر دیتا ہے. نیک نیتی لیکن کرتے ہوئے, چاہتے ہوئے, خیر خواہی کی نیت کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بھی جواب یہیں پر دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ خیر خواہی آپ کرنا چاہتے ہیں, یہ اچھی بات ہے, یہ بری بات نہیں ہے, لیکن یہ نیکی آپ اس کے مرنے کے بعد نہ کریں, بلکہ وہ جب زندہ ہے نا اسی وقت آپ کو یہ نیکی کرنی چاہیے. فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اور إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, کہ جب اگر کسی شخص کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وصیت کرنے والا کسی بے جا طرفداری کا شکار ہو رہا ہے, وہ بلا وجہ کی کسی کو جو ہے نا اضافی وراثت دینا چاہ رہا ہے, تو وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. یعنی ایسے شخص کے لیے وصیت کر رہا ہے جو اس کا مستحق ہی نہیں ہے, یا غلط مقدار اس کے لیے جو ہے نا بیان کر رہا ہے, غلط فیصلہ اس کے لیے طے کر رہا ہے کہ بھائی اس کو زیادہ حصہ مل جائے, جبکہ وہ اس قدر تو مستحق ہے ہی نہیں. چنانچہ اگر ایسی وہ وصیت کر رہے تو جو متعلقہ لوگ ہیں اس کے پاس بیٹھے ہوئے, فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ, اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس غلطی کی درستگی اس کی زندگی میں ہی کرا دیں, ٹھیک کرا دیں کہ بھائی دیکھو تم یہ کیا بات کہہ رہے ہو, تمہیں پتہ نہیں فلانا دیکھو زیادہ مستحق ہے, وہ زیادہ ضرورت مند ہے, وہ تو زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے, اور جس بیٹے یا جس انسان کے لیے تم کہہ رہے ہو وہ تو پہلے ہی جو ہے مالدار انسان ہے, آپ اس کے لیے وصیت کر رہے ہیں, تو یہ نہ کریں اللہ کے واسطے. اب اس شخص کو احساس ہو جاتا ہے اس کے سمجھانے پہ, تو بے شک اللہ پھر بہت بخشنے والا مہربان. اگر یہ احساس کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اس کے بعد جب وصیت کرنے والے نے درستگی کر لی اپنی وصیت کے اندر, اب اللہ اس کو جو ہے نا بے شک بالکل معاف فرمانے والے. اللہ تو ہر انداز میں انسان توبہ کر لے, ہر گناہ کی توبہ ہے, حتیٰ کہ شرک کی توبہ ہے, انسان شرک سے توبہ کر لے. اب یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے جس کو کہا جاتا ہے حدیث قرطاس, قلم اور کاغذ والی حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں آخری ایام میں وفات سے چند دن قبل, تقریباً کہتے ہیں 4 دن پہلے, آپ نے وصیت لکھنے کا ارادہ فرمایا. آپ کی طبیعت بڑی اس وقت سخت شدید خراب تھی, اور آپ کے قریب جو ہے نا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے, دیگر صحابہ بھی تھے.
تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قلم اور کاغذ لا کر دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی وصیت لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو، ایسی میں وصیت لکھ دوں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جو موجود تھے نا، وہ وقت انہوں نے دیکھا تو بڑی نزاکت اور نازک صورتحال تھی اس وقت، اور شدت بیماری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے پیش نظر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ تکلیف کا بہت زیادہ غلبہ تھا اس وقت، بیماری کی جو انسان کی حالت ہوتی، اور ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن پاک موجود ہے جو ہمارے لیے کافی ہے ہدایت کے لیے اور گمراہی سے بچنے کے لیے۔ اس پر بعض صحابہ نے تو چاہا کہ واقعی جو ہے نا قلم اور کاغذ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جانا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اور کچھ صحابہ جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ ہمیں ضرورت نہیں، آپ ایسا نہ کریں، ہمیں اس وصیت کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ تو بعض صحابہ جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ عمر جو ہے نا بڑے علم والے، کوئی عام انسان نہیں ہے حضرت عمر، تو ان سے متفق ہو گئے۔ جب تھوڑا سا صحابہ میں شور بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس سے اٹھ جاؤ اور میرے سامنے اختلاف کرنا جو ہے نا مناسب بات نہیں، لہذا یہاں سے اٹھ جاؤ۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زبانی وصیت فرمائی ہیں 3 باتیں، یہ میں پورا آپ کو سمجھاتا ہوں ابھی۔ پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، میرے بعد مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، یعنی کہ اس کو صاف کر دینا، بس ادھر غیر کلمے والے کو آنا نہیں چاہیے۔ دوسری بات آپ نے جو وصیت زبانی فرمائی کہ وفود جو باہر سے آنے والے وفود ہوتے ہیں، تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کس طریقے سے ان کا اکرام اور اعزاز میں کیا کرتا تھا، تو اسی انداز پہ تم نے اسی طرح ان کا اکرام و اعزاز کرنا آئندہ بھی، ٹھیک ہے نا، میرے بعد بھی۔ تیسری وصیت میں راوی کہتا ہے کہ مجھے شک ہے یا میں بھول گیا، لیکن اتنا ہے کہ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کا بڑا اہتمام کرنا اور غلاموں کے ساتھ خصوصاً حسن سلوک کا خیال رکھنا، یعنی ان کے ساتھ سختی مت کرنا، نرمی کا برتاؤ کرنا اور نماز کا اہتمام کرنا، کیونکہ یہ حقوق اللہ ہے اور حسن سلوک کیا ہے؟ حقوق العباد ہے۔ تو یہ 3 وصیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی فرمائیں، ٹھیک ہے۔ اب اہل سنت کے نزدیک یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بیماری میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام اور آپ کی آرام کا خواہش کو دیکھتے ہوئے اس کا ایک نتیجہ تھی، اور دوسرا آپ کی شدت بیماری کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتاب اللہ کافی ہے یہ بات کہنا قرآن پر اعتماد کی دلیل ہے کہ یا رسول اللہ جو کتاب آپ نے ہمیں دی ہے نا یہ بالکل کیا ہے؟ پرفیکٹ ہے، یہ کتاب اللہ کیا ہے؟ ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دینا لکھوانا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے دیکھو ان سب نے روک دیا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ بھائی کاغذ لے آؤ اور میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی جو ہیں وہ خلیفہ اول ہوں گے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی اس واقعے کے 4 دن کے بعد، اچھا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہو گئے، آپ ٹھیک ہو گئے، سخت آپ پہ تکلیف اور بیماری آئی تھی بالکل، لیکن اس کے بعد آپ کیا ہو گئے؟ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ 4 دن کے بعد جا کر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اور اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ بھی دیا صحابہ کو، ٹھیک ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ بات بیان فرما دیتے، مگر ایسا بھی نہیں ہوا، تو یہ اعتراض غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آج خراب ہوئی
اور صحابہ نے، عمر نے بھی منع فرما دیا رضی اللہ عنہ کہ بھئی ہم تو کاغذ نہیں دیتے اور ہمیں کوئی مزید وصیت کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا لکھوانا تھا، وہ دیکھو انہوں نے رکوا دیا. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن صحت مندی میں آپ نے گزارے، صحت کی. تو پھر آپ زبانی وصیت فرما دیتے، یا اسی وقت جو 3 وصیتیں آپ نے فرمائیں اس میں ایک وصیت یہ بھی بیان فرما دیتے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہی تو اصل بات ہے. اس موقع کو دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں امتحان لے رہے تھے اس موقع پر. بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ایک استاد ہوتا ہے نا، وہ اپنے طلبہ کا امتحان لیتا ہے. بعض دفعہ ایک امام ہوتا ہے، مقتدیوں کا امتحان لیتا ہے. ہاں بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ بعض دفعہ امتحان لیا جاتا ہے. جیسے بادشاہ محمود نے امتحان لیا تھا نا اپنے وزیروں کا، تو اس نے کیا کہا تھا اگلی دفعہ میں کہ بھائی یہ میں تمہیں ہیرا دیا اتنا بڑا خالص، اور ایک ہتھوڑا بھی دیا، توڑو بھائی اسے. تو اب پہلے وزیر نے سوچا کہ بھائی اتنا قیمتی ہیرا ہے اور واقعی بادشاہ ہمارا امتحان ہی لینا چاہ رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم کتنے سمجھدار ہیں. اس نے انکار کر دیا توڑنے سے. اس نے کہا بھائی یہ تو میں نہیں توڑ سکتا، یہ تو بڑا قیمتی ہیرا ہے، اور ظاہر ہے بادشاہ کے کام کی چیز ہے، توڑ دوں گا تو نقصان کر دوں گا بادشاہ کا. اس نے بولے میں سمجھداری کا کام کیا. بادشاہ نے بالکل اچھا کیا. اسی طرح سارے وزیروں نے، جب ایاز کا نمبر آیا اسے ہتھوڑا دیا، اس نے یہ اٹھایا مارا توڑ دیا. بادشاہ نے بولا یہ ایاز آپ نے کیا کر دیا؟ اس نے بولا بادشاہ سلامت آپ کا حکم ایسے سینکڑوں ہیرو کے آگے اس کی کیا انچی ہیرو کی اوقات، آپ کا حکم اصل ہے. بادشاہ نے بولا یہ سمجھداری کا کام کیا، یہ اصل سمجھا بات کو. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توقع ہوگی کہ عمر ہی بات کو سمجھے گا، ورنہ سارے صحابہ تو کیا سمجھ رہے ہیں. جبکہ آپ خود غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ حدیث ہے باقاعدہ. تو یہی موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں لے رہے امتحان، کہ اب پتہ چلے کہ کون اس امتحان میں پاس ہوتا ہے. میرے صحابہ اس قابل ہو بھی گئے کہ نہیں ہو گئے. جیسے بعض دفعہ ہم بھی چیک کرتے ہیں نا کہ بھائی واقعی یہ لوگ کچھ سمجھ بھی رہے نہیں سمجھ. ہم کلاس لے رہے ہوتے ہیں کبھی آن لائن نا، تو ہم ایک دم بیچ میں پوچھ لیتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ، مائک کھولو، بتاؤ کون کون سن رہا ہے. تو اب 160 بچوں میں سے 20-25 بچے جو ہے نا رپلائی کرتے ہیں کہ جی جی سر ہم سن رہے ہیں، جی ہم سن رہے ہیں. باقی 120-30 بچے کیا ہوتے ہیں، وہ آن لائن ہو کر کوئی ناشتہ لینے گیا ہوا ہے، کوئی ناشتہ بنانے گیا ہوا ہے، کوئی کھانے گیا ہوا ہے کوئی سو گیا ہے واقعی، لیکن وہ ہمارے پاس آن لائن آ رہا ہے بالکل جی یہ وہ بیٹھا ہوا ہے سامنے. کیونکہ کیمرہ تو آن نہیں ہے نا، بعض دفعہ ہم کیمرہ بھی آن کرا تو چیک کرتے ہیں کہ واقعی کلاس لے رہا ہے نہیں لے رہا ہے. جیسے بعض دفعہ بات کرتے کرتے مقتدیوں سے پوچھ لیں کہ ہاں بھائی اس کا کیا مطلب ہے، تو ایک دم وہ تو بیچارہ نیند سے گر رہا تھا، تو ایک دم وہ چونک جائے گا بھائی یہ تو بڑے سخت آدمی ہیں بیچ بیچ میں ہم سے بھی پوچھ لیتے ہیں. تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا، اور اس امتحان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئے. کہ حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں وصیت کی ضرورت تھوڑی، آپ تو ہمیں پہلے ہی پورا دین سکھا چکے، اب مزید کیا رہ گیا. جو خود نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہی تو نبی علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ یہ پتہ چلے کہ صحابہ کو ابھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہے اس سب کے بعد، جبکہ نبی کے خود مطابق ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو اس امتحان میں عمر تو کیا ہو گئے، فرسٹ آ گئے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، الٹ بات. غور کرنے کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ لاؤں، ایک کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے نا
تو تب تک تمہیں دنیا کی کوئی طاقت قیامت تک گمراہ نہیں کر سکتی۔ ایک اس کتاب اللہ کو، تو یہی تو عمر نے صحیح جواب دے دیا نا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا، کہ واقعی دیکھو سارے صحابہ میں سے عمر ہی تھا اور اس نے صحیح جواب دیا۔ اور اگر یہ اعتراض پھر بھی کیا جائے کہ بھائی یہ تو فیصلے کا وقت تھا، اس وقت تو ضرور جو ہے نا فوری طور پہ کاغذ قلم دینا چاہیے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لکھ دینا تھا کہ علی ولی علی ولی اور اول الخلیفہ، یہ فوراً ہی لکھ دینا تھا۔ اگر تو آپ پھر بھی اصرار کرتے ہیں اس بات پہ تو ہم آپ کو اور سیدھا کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں کو اب دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ نافرمانی کی ہے، نعوذ باللہ اس بات کی، تو پھر تو یہ اعتراض بھی ہو جائے گا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کہتے ہیں نافرمانی انہوں نے کی ہے، تو یہ تو گھر کے باہر کے بندے حضرت عمر جو ہیں، اور گھر کے اندر کے بندے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو گھر کے اندر کے بندے، اور عمر تو باہر کے فرد ہیں اور علی تو گھر کے فرد ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے اٹھ گئے اور چلے گئے تو اس کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے 5 دن تک بالکل جو ہے نا صحت مند رہے، تقریباً ٹھیک تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رہے ان کے۔ جمعرات کا دن گزر گیا، بدھ کے دن آپ بیمار ہوئے تھے، پھر ٹھیک ہو گئے بدھ کو ہی۔ جمعرات کا دن گزر گیا، پھر جمعے کا گزر گیا، پھر ہفتے کا گزر گیا، پھر اتوار کا پورا دن گزر گیا، پھر پیر کے کہتے ہیں کہ دن میں صبح چاشت کی نماز کے وقت تقریباً 10 سے 10:30 بجے کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ وصال ہوا ہے۔ تو یہ جو بیچ کے درمیان کا اتنے دن گزرے، تو کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوایا؟ اب یہ آپ بتائیں۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کرتے تو نہیں اور ہم آپ کو کرنے بھی نہیں دیں گے۔ اگر آپ ان پہ بھی اعتراض کریں گے، کیونکہ علی کا جو ہم اصل مقام جانتے ہیں نا وہ آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ نہ عمر پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی پہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر نہیں لکھوایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھ دیا تو یہ اعتراض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائے گا، نعوذ باللہ۔ کیونکہ قرآن کی خود آیت ہے سورہ مائدہ میں 67 آیت نمبر 67 میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا خود اس بات کا دیکھیں حکم فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے نا، آپ کو سکھائے، آپ کی طرف بھیجا ہے، سمجھائے آپ کو، یہ سارا کچھ آپ جو ہے نا امت کو واضح طور پہ کھول کے بتا دیں، انہیں بیان کر دیں، سمجھا دیں، اعلان کروا دیں، لکھوا دیں، سب کر دیں ان کو، کوئی بات ایسی نہ ہو جو چھپی رہ جائے۔ تو بلغ ما انزل الیک من ربک، ان سب چیزوں کی تبلیغ کروا دیں۔ اور پھر فرمائے کہ فإن لم، پس اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، پھر آپ نے تو اصل میں رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ پھر تو اب اگر سمجھا جائے کہ یہ حکم ضروری تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھوانا ضروری چاہیے تھا اور انہوں نے نہیں لکھوایا، تو یہ آپ کا اعتراض تو رسول پہ چلا جائے گا، نعوذ باللہ، کہ نبوت کا تو یہ انہوں نے حق ہی ادا نہیں کیا۔ اب دیکھیں کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کسی منہ سے پھر مانو گے؟ نعوذ باللہ، یہ تو پھر نبی نہ مانے ان کو، نعوذ باللہ۔ تو ایسے تو نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آتا ہے اور علی المرتضیٰ کی ولایت پر حرف آ جاتا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا خلافت پر۔ تو اب آپ دیکھیں، جبکہ ہم تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ولی اللہ نہیں بلکہ سردار ولی اللہ مانتے ہیں، ہم تو اتنا مرتبہ ہے ہمارے یہاں الحمدللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی تھوڑی، ہم تو امام الانبیاء تک مانتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ وہ تو سارے نبیوں کے امام ہیں،
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ واقعہ جو ہے نا اس کی گدی تبھی سلجھے گی کہ جب آپ اس کو کہیں گے نا کہ بھئی یہ واقعہ امتحان تھا، یہ کوئی واقعہ حکم نہیں تھا. اور اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ واقعہ حکم تھا تو پھر آپ جواب نہیں دے سکتے کسی بات، یہ یاد رکھیں. تو سارا یہ جو واقعہ ہے نا حدیث کرتاس جس کو کہتے ہیں، وصیت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اصل میں چیک کیا ہے، دیکھا ہے کہ یہ اب کس درجے پہ پہنچ گئے. چونکہ میرا وقت تو اب آخری ہے تو یہ صحیح جگہ ان کو پہنچنا ضروری ہے. اور عمر نے وہ جواب دے دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے جو کہ ہمارے لیے بہترین ضمانت ہے، آپ نے ہمیں دی ہے. ساری زندگی یہی تو آپ نے ہمیں پڑھائی سکھائی ہے. جیسے میں آؤں اور میں نے یہاں تک پوری آیت کر لی، آپ کو ساری باتیں سمجھا دی. اب اس کے بعد میں آپ سے کہوں بھائی اب بتاؤ کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو، جب کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی، تو اب آپ آگے سے کیا بولیں گے کہ بھائی حضرت ساری بات سمجھ آ گئی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. پھر میں کہوں کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بات تو میں سمجھ نہ آئی ہو، تو اب میرا یہ کہنا عجیب بات ہے، غلط ہے، مناسب نہیں. لیکن میں آپ کو چیک کرنے کے لیے کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، دیکھنے کے لیے، آپ کا امتحان لینے کے لیے. تو یہاں تک تو یہ وصیت کی بات اور اس کی آیت جو ہے نا 182 تک مکمل ہو گئی. اب آگے ایک اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے جو کہ روزے سے متعلق ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا درس جو ہے وہ کسی خاص نسبت کے ساتھ تو ہوتا نہیں ہے کہ اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں تو اس کے حساب سے ہم آیات یا صورتوں کا انتخاب کر لیں. ہمارا درس چونکہ آپ دیکھیں تو رمضان گزر چکا ہے، لیکن یہ رمضان کی اور روزے کی جو ہے نا آیات اب شروع ہو رہی ہیں. آیت نمبر 183 سے 83 سے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، پہلے لوگوں کی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. اب اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالی حقیقت میں ہمیں ایک ایسا سبق دے رہے ہیں روزے سے متعلق کہ بعض لوگوں نے ایسا سمجھا سب سے پہلے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ جو روزے ہیں نا بھوکا رہنا، یہ اللہ نے شاید جو ہے نا صرف ہمارے اس امت کے اوپر جو ہے نا فرض کر دی ہیں. اور بعض لوگوں نے تو اس بات کی کہتے ہیں کہ تحقیقات بھی کریں. جب قرآن نے یہ بات بولی نا کہ آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ارے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں کوئی تمہارا رب صرف بھوکا مار رہا ہے، اگر تمہاری یہ سوچ ہے جو کہ غلط ہے. بلکہ دیکھو یہ جو بھوکا رہنا ہے نا یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے ساتھ بھی کیا ہے. تو جب انہوں نے آگے بڑھ کر تحقیقات شروع کری نا اس طریقے کے لوگوں نے کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ حیرت کی بات انہیں یہ ملی کہ واقعی گزشتہ قوموں کے اندر، گزشتہ زمانوں میں اس طریقے کے اکثر مذاہب کے اندر بھوکا رہنا یہ عبادت سمجھا جاتا تھا، اور ان کے ہاں بھوکے رہنے کا باقاعدہ طور پر ایک جو ہے نا انداز ہوا کرتا تھا. تو قرآن کی اس حکم کے ساتھ اگر انہوں نے جب تحقیقات کری تو عملاً بھی ان کو نظر آ گیا. تو اللہ نے ایک تو یہاں پر دیکھیں محبتانہ خطاب فرمایا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، یہ محبت کا اور پیار کا خطاب ہے کہ ارے میرے پیارے، سب سے پیارے بندو، اپنائیت ہے اس کے اندر کہ ارے میرے سب سے زیادہ پیارے بندو. یہ دیکھیں ایمان والوں کو ایسے اللہ نے خطاب فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے نا یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ بڑی بالکل نہ عجیب، کیونکہ شریعت کے اندر دو اقسام کے اعمال ہیں. ایک تو وہ عمل ہے جو ظاہری ہے اور دوسرے وہ ہیں جو باطنی ہے. تو روزہ بظاہر دیکھا جائے نا یہ باطنی عمل ہے، یہ کسی کو پتہ تھوڑی ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں پتہ چلے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں بتا دوں تو پتہ چلے گا، اور میں نے توڑ دیا یہ بھی آپ کو نہیں پتہ چلے گا.
بھائی میرا روزہ تھا، کسی نے دعوت کر دی، میں نے بریانی اچھی تھی میں کھا گیا کیونکہ نفلی روزہ تھا، تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ واقعی حالات ایسے تھے کہ وہ پہلے ہی ناراض ہوا ہوتا کہ بھائی میں نے آپ کی 3 دفعہ پہلے دعوت کی، آپ نے کھایا نہیں، آئے نہیں آپ۔ اب اس کو تھا شک کہ یار یہ تو ناراض ہو جائے گا، تو میں نے وہ بریانی بھی بڑی خوشبودار تھی، حالانکہ مغرب میں بھی کم وقت تھا، لیکن اس کا دل نہ ٹوٹے، میں نے وہ بریانی کھا لی۔ اس کو اب نہیں پتہ کہ میں نے روزہ توڑا ہے، اس کو تھوڑی پتہ چلے گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو روزہ کا اللہ نے چونکہ حکم فرما رہے ہیں نا، اسی لیے تو اللہ ایسے محبت کے انداز میں خطاب فرما رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ ارے میرے پیارے بندو، میں نے تم سے ایک بہت اچھی پیاری سی بات کرنی ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے نا، جب باپ بیٹے کو کہتے ہیں نا بیٹا پیار محبت سے اسے قریب کرتا ہے، سمجھاتا ہے، پہلے اس کو کچھ دیتا ہے محبتانہ انداز میں، پھر اسے کوئی کام بولتا ہے نا تو بچہ بھی فوراً بھاگ کے جا کے نا کہ ابو نے مجھے چیز بھی دی ہے، کتنی محبت سے بات کری ہے، پھر ایک کام بولے پانی پلاؤ مجھے تو وہ بھاگ کے جاتا ہے پانی پلاتا۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ ماننے والوں سے، توحید کا اقرار کرنے والوں سے، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے اور حلقہ اسلام میں داخل ہو جانے والوں سے اللہ ان کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، میرے پیارے بندو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے بھی ایمان والوں پر نا روزے فرض کیے گئے، پہلے بھی جو لوگ گزرے، اگرچہ وہ جو ہے نا دیگر اقوام کے بھی لوگ تھے تب بھی وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو نبی امی نے اللہ کا کلام سنا دیا، بے دھڑک سنا دیا، بلا خوف کے، کوئی اللہ کے نبی کو جو ہے نا ڈر نہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس سے پہلے روزے کا کوئی کانسیپٹ اس انداز میں نہیں تھا جس انداز میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، بلکہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو بہت زیادہ سخت روزہ ہوا کرتا تھا ابتداء اسلام میں، 24 گھنٹے، بعض دفعہ 48 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا تھا، بعض دفعہ 72 گھنٹے روزہ چلا جاتا تھا۔ اور کیا ہوتا تھا کہ جی ابھی جب جو ہے نا آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ کا روزہ شروع ہو گیا، 24 گھنٹے کا روزہ، 24 گھنٹے کے بعد اگر بالکل عین اسی وقت پر آپ نے دوبارہ کھا لیا تو اگلا روزہ شروع ہو گیا اور پچھلا روزہ کھل گیا۔ اور اگر آپ نے عین اسی وقت پہ نہیں کھایا اور آپ کسی کام میں مصروف رہے یا سو گئے یا آپ سے وہ وقت نکل گیا تو اب آپ کا اگلا روزہ خود ہی شروع ہو گیا، اب آپ کے پاس مزید پھر اگلے 24 گھنٹے کچھ کھانے کی اجازت نہیں۔ ایک صحابی اسی طرح بالکل وہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھا ہوا تھا اور بھوک سے نڈھال تھے اور دن بھر کام کاج کر کے تھکے ہوئے آئے تھے اور اس وقت سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ اب جب اٹھے تو وہ تو وقت نکل گیا، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب ایسی تکلیف میں آ گئے، پہلے ہی بھوک اتنی سخت تھی اور مشقت کر کے آئے تھے، نڈھال تھے، سو گئے، چلو سونے سے تھوڑا سا تھکاوٹ تو دور ہوئی لیکن بھوک کا اب اگلے 24 گھنٹے کا روزہ شروع ہو گیا، اب وہ پورا کرو۔ تو مسئلہ کیا ہوا کہ اتنا سخت روزہ ہوا کرتا۔ ایسے ہی زکوٰۃ اتنی سخت تھی کہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا، آگ آتی تھی اور لے جاتی تھی، اس کا مطلب ہوتا تھا قبول ہو گیا۔ کپڑا گندا ہو گیا، اب دوبارہ دھل کے بھی استعمال نہیں ہو سکتا تھا، اس کو پھاڑ کے پھینک دو جتنا گندا ہو گیا، دوبارہ پاک ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے سخت احکامات تھے۔ اب تو الحمدللہ اس شریعت کے اندر دیکھیں کتنے آسان ہو گئے معاملات، روزہ دیکھیں کتنا آسان ہو گیا، اگر ایک شخص سوتا بھی رہ گیا، افطار کا وقت نکل بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ایک انسان سوتا رہ گیا، وہ جا کے جی اس کی رات میں آنکھ کھلی تو اب ایسا تھوڑی ہے کہ اس کا اگلا روزہ شروع ہو گیا، وہ کھا سکتا ہے۔ تو یہ سختیاں پہلے تھیں لیکن اب جو ہے نا وہ بات نہیں ہے۔ تو واقعی جب ان لوگوں نے دیکھا نا، تحقیق کری تو پتہ چلا جی واقعی پچھلے مذاہب کے اندر روزے کا تصور رہا ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جس میں روزے کا تصور نہ ہو۔ تو یہ دعویٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر مبنی ہے، ایک مستقل دلیل ہے اس پر کہ نہ تاریخ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی مطالعہ کیا تھا،
نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مذاہب کی کوئی کتابیں پڑھی تھیں. ہم تو اتنا جو سمجھا رہے ہیں بول رہے ہیں تو ہم نے کچھ پڑھا ہے, کہیں سے تیاری کی ہے, سمجھا تو ہم بول رہے ہیں, ورنہ جس نبی نے کہیں سے کچھ پڑھا ہی نہیں وہ اتنی ٹھوس باتیں اور دلائل مکمل ثبوت کے ساتھ فرما رہے. تو اب جب بندہ سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ واقعی کوئی راز کی بات ہے, یہ واقعی اللہ کا نبی ہے اور اللہ ان کو ساری بات سمجھا رہا ہے. تو آپ کے زبان سے اللہ نے یہ جاری کروا دیا کہ اے ایمان والو, تم پر بھی روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے, اور تحقیق اس دعوے کو سچا ثابت کر دیا لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. روزے کے بلبوتے پہ کیا ہوتا ہے, انسان گناہ سے بچ جاتا ہے. یہ بہترین عمل ہے, یہ انسان کے اندر پرہیزگاری کو لے کر آتا ہے بڑی تیزی سے. بھوک جو ہے نا یہ انسان کو ایسا الحمدللہ ستاتی ہے نا کہ پھر گناہ کرنا تو دور کی بات ہے, وہ گناہ کا خیال بھی ایک وقت آتا ہے کہ نہیں آتا, اس سے خیال بھی برائی کا ہٹ جاتا ہے دور. بھوک جو ہے نا یہ یوں سمجھ لیں کہ تکالیف کی ماں ہے. اسی لیے کہتے ہیں دنیا میں جو سب سے سخت ترین موت ہے نا, سب سے سخت ترین موت, وہ آپ کو پتہ کون سی ہے؟ بھوک کے ساتھ مرنا, بھوک سے مر جانا. یہ دنیا کی سب سے سخت ترین اور اذیت والی موت ہے, جو غزہ کے اندر بہت سے انسانوں کو پیش آئی. ایک انسان کو, ایک آدمی کو ایسے پیش آئی کہ وہ بھوکا بھی تھا اور زخمی بھی تھا, اور جس جگہ وہ تھا وہاں پر جو میزائل داغے گئے تو سارے شہید ہو گئے, وہی بچا. اب وہ بچا تو نکلا تو اب ویرانہ ہی ویرانہ. اب بھوک ایسی ہے کہ چلا ہی نہیں جا رہا. کہتے ہیں کسی طرح گھسٹتا پسٹتا وہ ایک درخت کے قریب پہنچا, اور وہاں پر اس نے آ کر جو ہے نا اپنی قبر خود ہی کھودی, ہاتھ سے جتنا کھود سکتا تھا نا, تھوڑا تھوڑا کر کے کھودتا رہا, اور اسی گڑھے کے اندر وہ بیٹھا رہا موت کے انتظار میں. اور بھوک سے پتہ نہیں کتنے دنوں بعد کس اذیت میں, کہتے ہیں وہ جب ایک زمانہ گزر گیا کئی مہینوں بعد, اس نے کرا کیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی, اس کو اس نے دھاگے سے باندھ کے نا بالکل درخت کے نا اپنے قریب نا لٹکا بھی دیا, نشانی کے طور پہ کہ اگر کوئی میرا تعلق والا آ گیا تو دیکھ لے گا, تو پہچان ہو جائے گی, اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں یہیں پر ہی ہوں. کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد کوئی آیا, اس کو واقعی پھر پہچان بھی ہو گئی, اور اس نے انگوٹھی, اور جب وہ قبر اسے محسوس ہوئی, اس نے اس کو کھودا نا تو وہ سجدے کی حالت میں اندر تھا, ہڈیاں ہو چکا تھا. تو جو بھوک کے ساتھ موت آتی ہے نا یہ سب سے خطرناک ہے. ایسا انسان جل کر بھی مرے تو وہ تکلیف نہیں ہے, کٹ کر بھی مرے تو وہ تکلیف نہیں ہے. جو بھوک سے موت آتی ہے نا کہ انسان بے ہوشی میں جاتا ہے, غنودگی میں, پھر اڑ جاتا ہے, جاگ جاتا ہے. یہ موت آتی ہے پھر جاتی ہے, پھر آتی ہے پھر جاتی ہے, پھر آتی ہے پھر جاتی ہے, پھر آخر کار وہ اس کا جسم جو ہے نا اپنے ہی جسم کو کھاتا رہتا ہے, اور یہ الگ اذیت ہوتی ہے. یہ تو ہم تھوڑا سا اگر 2 دن بھوکا رہ لینا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہ بھوک ایسی چیز ہے. پھر روزہ رکھنے سے ہمارا حقیقت میں دیکھا جائے تو اپنا ہی فائدہ ہے, بہت سائنسی فائدے بھی ہیں, ابھی میں بتا دیتا ہوں. تو انسانوں اگر تم سارے کے سارے روزے رکھنے لگ جاؤ تو ہماری رب کی عظمت اور کبریائی کے اندر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آئے گا. اور اگر سارے کے سارے جو ہے روزہ خور ہو جاؤ, کھانا شروع کر دو, تب بھی اللہ کی کبریائی کے اندر, اللہ کی بڑائی کے اندر کوئی فرق تھوڑی آنا ہے. اللہ تو جیسے ہیں اللہ ویسے ہیں, اللہ کی عظمت اپنی جگہ پر ہے. اس کا فائدہ تو انسان کو ہی ہوتا ہے. انسان کے اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے, برداشت کرنے کی. تو ایک مسلمان جو بھی عبادت کرتا ہے نا وہ اصل میں تو اس لیے کرتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے, رب نے حکم کیا, بس اللہ کا حکم ہے. وہ حکمتوں کے چکر میں نہیں پڑتا. نماز سے پہلے جیسے حکم دیا گیا وضو کرو, ہم وضو کرتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ بڑی حکمت ہے اللہ کی, اور بے شمار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فائدے. ایسے جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کے اندر بھی بڑے فائدے.
ٹھیک ہے نا. تحقیق کی روشنی میں بہت کتابوں کے اندر اس کے بے تحاشا فوائد، انگریزوں نے بھی فوائد لکھے، اس میں بڑی حکمتیں لکھی. لیکن جو اصل بات ہے نا، یعنی کہ وہ تو لکھتے ہیں کہ جی جو مسلمان یہ ہاتھ دھوتے ہیں نا دن میں 5 دفعہ، یہ جو کلی کرتے ہیں، یہ جو کان پہ مسح کرتے ہیں، یہ جو حلق یہ اس کا جو مسح کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ایسی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اگر انسان دن میں 3-4 مرتبہ ایسے اس جگہ کو گیلا نہ کرے وہ تو ویسی پاگل ہو جائے، یہ سر پہ مسح نہ کرے پاگل ہو جائے، یہ جو مسلمان کرتے ہیں. تو یہ انگریزوں نے کرنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ کرنا ضروری ہے ورنہ پاگل ہو جاؤ گے. تبھی ان کے پاگل خانے زیادہ ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، ہر تیسرا چوتھا بندہ پاگل ہے وہاں. اور ہمارے الحمدللہ ایسا نہیں ہے، بہت کم، کوئی کسی وجہ سے ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے. تو وہ اس کی حکمتیں بیان کرتے ہیں، لیکن مسلمان ان حکمتوں اور ان فائدوں کو دیکھ کر دین پہ تھوڑی چلتا ہے، وہ اس کے بغیر دین پہ چلتا ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا، یہ روزے، یہ جو آپ کا وضو ہے اس کا سارا سلسلہ بیان فرمایا. جو نماز پڑھنے کا ارادہ کر لو وضو کر لیا کرو، یہ ایک پاکیزگی ہے. اگر کسی شخص کی اب صرف نظر اسی حکمت پر ہو جائے کہ بھائی چونکہ انسان پاگل نہیں ہوگا، بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جائے گا، اس لیے وضو کرنا ضروری ہے، نماز اس لیے پڑھو کہ جی ساری ایکسرسائز ہو جائے گی، طہارت اور صفائی اس لیے حاصل کرو، غسل کرو کہ جی سارے جراثیم جو ہے نا وہ مر جائیں گے، اس لیے جو ہے نا صابن ساتھ میں شیمپو اور یہ سارا کچھ بھی استعمال کرو، نہاؤ بھی اچھے سے، نہانا دھونا بھی کرو، تو کیا ہو جائے گا، ساری بیماریاں اور جراثیم جو ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے. تو اب یہ دیکھا جائے تو یہ غسل تھوڑی ہوا، دیکھا جائے تو یہ وضو تھوڑی ہوا، یہ تو اب بیماری سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں نا. نماز پڑھ لے صرف اسی نیت کے ساتھ کہ جی میری جو ہے نا کم از کم ٹینشن سے تو بچا رہوں گا، کم از کم میں دیگر پریشانیوں سے تو بچا رہوں گا، کم از کم نماز پڑھوں گا تو جسم صاف ستھرا رہے گا اور پاکیزگی بھی رہے گی. تو صرف اور صرف ہر عبادت کے اندر یہ کیا دیکھ رہے ہیں، دنیا کے فائدے اور دنیا کی حکمتوں کو دیکھ رہے ہیں. اب اسی طرح جو ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حج پہ بھی جانے کی کیا ضرورت ہے، عمرہ ہی کر لو، ساری زیارتیں تو اس میں بھی ہو جاتی ہیں، اللہ کے گھر کی بھی زیارت ہو جاتی ہے، اور حج پہ جانا کی کیا ضرورت ہے. تو اب وہ مطلب عبادت میں بھی اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں، اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی فجر میں تو اٹھ کے ہم آ ہی نہیں سکتے، تو چلو ظہر میں تو میں ویسے ہی اٹھا ہوا جاگا وہی ہوتا ہوں، ظہر پڑھ لیتا ہوں، عصر میں بھی جاگا ہوا ہوتا ہوں تو عصر بھی پڑھ لیتا ہوں، مغرب میں بھی اٹھا ہوا ہوتا ہوں، عشاء میں بھی، اور اگر زیادہ دیر جاگا ہوا ہوں تو تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن فجر میں جی میں چونکہ سویا ہوا ہوتا ہوں اس لیے میں وہ عبادت کر نہیں سکتا. تو ایسا سوچ کر سمجھ کر عبادت کرنا کہ اپنی مرضی کی عبادت ہو، اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا اپنے حساب کتاب سے عبادت ہو، اور اس عبادت نماز پڑھنے یا جو بھی عبادت ہے اس کے کرنے کا بھی دنیاوی فائدہ ہی صرف اس کا مقصد ہو، تو یہ احمقانہ عمل ہے، یہ احمقانہ عمل ہے. اور جنہوں نے یہ بات کہا نا کہ ہمیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو جو ہے نا حضور اللہ یہ ویسے ہی حاصل ہے، ہمیں تو نماز بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے تو سامنے تو حضوری کا مقام حاصل ہے، جی اللہ ہمارے سامنے حاضر ہے، ہم تو اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہیں ہر وقت. اور یہ تو جو دیکھا جائے تو مبتدیوں کا کام ہے نماز پڑھنا، یہ منتہیوں کا کام تھوڑی ہے. مبتدی کون کہ جو ہے نا بالکل جنہوں نے اسلام پر عمل کرنا ابھی ابھی شروع کیا ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے، نیو مسلم ہیں، یہ نماز پڑھنا تو ان کا کام ہے. ہم تو جی نمازیں پڑھ پڑھ کے اور ذکر و اذکار کر کر کے اور دین تبلیغ اور جہاد پہ اور ادھر ادھر اتنا چل کے ہم روحانیت حاصل کر چکے ہیں، جی حضوری تو ہمیں بالکل ہر وقت حاصل ہے. اور ایسے لوگ یقین کریں ادھر کراچی میں بھی ہیں، جن سے ہمارے خود مفتی صاحب استاد ہیں، انہوں نے سنا کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھنے جا رہے تھے، تو پوچھا تو بولا بھائی ہمیں تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہم تو ذکر کر لیتے ہیں اور حضوری کا مقام حاصل ہے الحمدللہ. ہم تو بعض دفعہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور مدینہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں.
روزے پہ گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ادھر ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور بیت اللہ شریف میں پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ، ایسا حضوری کا مقام حاصل ہے۔ تو ایسے کسی کا جو ہے نا وہ پیر تھا، تو اس نے اپنی بیوی کے سامنے جو ہے نا ایسے ذکر کر دیا، بڑا چڑھا بڑا۔ بیوی نے بولا بھائی یہ تو تمہارا پیر تو بڑا پہنچی ہوئی چیز ہے یار، ایسے تو لوگ ہمیں بھی چاہیے، تو لے آؤ کبھی اس کو گھر پہ دعوت کرتے ہیں، اس کی اچھے سے کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ بڑا خوش ہو گیا بھائی پیر صاحب کی دعوت۔ پیر صاحب کو کہا بھائی میری بیوی بھی آپ کی بڑی عقیدت پسند ہے، آپ کی دعوت کر رکھی ہے بھائی اس دن فلاں۔ آ گئے پیر صاحب بھی، ہاں جی۔ اب بیوی نے جو ہے نا بہترین کھانا جو ہے نا وہ بھجوا دیا ٹرے میں۔ اب وہ اس کو اپنے شوہر کو بھی نہیں کچھ کہا، بولا بھائی رکھ دو سامنے، پیش کر دو۔ اس نے پیش کر دیا لا کے۔ اب وہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے، کیونکہ چاول رکھے ہوئے نا بھرے ہوئے لبالب، اب مطلب اور کچھ لائے تو اب وہ اٹھ کے جا رہے ہیں، بیوی کو کہہ رہا ہے بھائی سالن تو دے دو پیر صاحب کے لیے۔ اس نے بولا کون کہہ رہے سالن کا؟ پیر صاحب مانگ رہے سالن، چاول دیے تو سالن سے کھائیں گے نا، ایسے روکھے چاول تھوڑی کھائیں گے۔ تو اس نے بولا میں ابھی آ رہی ہوں تم جاؤ۔ بیلن لے کر وہ آئی اور اس نے دڑ دڑ جو ہے نا پیر کے ایسے لگائے سر پہ۔ اب پیر تو پاگل ہو گیا ایک دم، یہ کیا بے ادبی ہو گئی اور اس کا شوہر بھی۔ اب اس نے بولا کہ یہ تیرا کیسا پیر ہے، یہ دیکھ چاول ہٹائے نیچے سالن موجود ہے تو کہتا ہے یہ ادھر بیٹھے بیٹھے مدینہ پہنچا ہوا ہوتا ہے اور بیت اللہ کعبۃ اللہ میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، ادھر اس کو اس سالن کا ہی نہیں پتا چاول کے نیچے جو میں نے چھپایا تو صحیح بیلن اس نے لگائے اور بولا نکال اس کو گھر سے باہر تو ایسے بھی پیر ہے ماشاءاللہ، اتنے دور تو پہنچے ہوئے لیکن اتنا نزدیک اور قریب جو ہے نہیں پہنچے ہوئے۔ تو یہ بھی ہے۔ اب کہتے ہیں ہمیں مقام حضوری حاصل ہے، مبتدئین جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہے نماز اور یہ سارے احکامات، تو لہذا ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اگر مقام دیکھیں نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کسی کا مقام اور درجہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی حالت میں بھی 2 صحابہ سے گھسیٹتے ہوئے بھی آپ جا رہے اور جا کر جو ہے نا نماز ادا فرما رہے، اس حالت کے اندر بھی، ایسی سختی کے عالم میں بھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ترک نہیں فرماتے۔ تو یہ عبادت کا یہ مقام سمجھنا، ایسے ہی حج کو دیکھ لیں کہ بعض لوگ نادان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حج تو اصل میں جو ہے نا ایک عالمی کانفرنس ہے، ساری انسانیت کو جوڑنا، دنیا بھر سے انسان آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہاں ملتے ہیں اور اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، تو ایک عالمی کانفرنس ہے۔ اب اگر یہ کانفرنس کسی ٹھنڈے شہر میں رکھ لی جائے، پاکستان کے مری جیسے یا اور کسی ملک کے، تو اصل مقصد تو کانفرنس ہی کرنا ہے، وہاں اگر سارے جڑ جائیں اور کر لیں تو اس میں کیا مذائقے کی بات ہے؟ تو یہ کیا بات ہے اصل کہ انہوں نے جو ہے نا دین کے عبادات کے اندر بھی کیا کیا، دنیا کے مفادات کو دیکھا، اور یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔